بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورۃ الاعراف رکو نمبر 17 میں پہلا سوال ہے، اللہ تعالیٰ نے 10 راتوں کا اضافہ کیوں کیا؟ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہارون علیہ السلام کو اپنا جانشین بنانا، اس عمل سے ہمیں کیا اصول ملتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو 30 روز کے لیے طلب کیا تھا کوہ طور پہ، اور ان کو نبوت سے سرفراز کیا جانا تھا۔ پھر اس کے بعد جو ہے ان کا 10 روز کا جو اضافہ کیا، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر کردہ مدت ہے، جو کہ پورے 40 دن مقرر کیے گئے ہیں کسی بھی منصب کے لیے، کسی مقام کے لیے ایک داعی کو تیار کرنا تبلیغ کے لیے۔ تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے 40 دن مقرر ہیں، تو ان کے 10 دن کا بھی اضافہ اسی لیے کیا گیا کہ ان کو اس مشن کی تکمیل کے لیے ان کو وہ امور سونپ دیے جائیں جس کے لیے ان کو طلب کیا گیا تھا کوہ طور پہ۔ اس مشن کی تکمیل اللہ تعالیٰ کو کروانا ہوتی ہے۔ اب یہ امت مسلمہ کی اب ذمہ داری ہے کہ اس مشن کی تکمیل ان کو کرنی ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ماہ رمضان میں 30 روزے مخصوص کیے ہیں، اور اس کے بعد بھی جو 10 اختیاری روزے ہیں شوال کے روزے، اسی نیت سے رکھے جانے چاہیے تاکہ ایک بندہ مومن میں یہ وہ صفات اجاگر ہو سکیں جو کہ ایک داعی حق کے لیے، پیغام پہنچانے کے لیے اور خلافت زمین پہ قائم کرنے کے لیے جو کہ بہت ضروری ہیں، اور اس کے لیے اس میں آسانی ہو جاتی ہے۔ اس سے مومن کا دل صاف شفاف ہو جاتا ہے اور داعی کا کام جو ہے وہ آسان ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد دوسرا سوال تھا، کیا دنیا میں اللہ تعالیٰ کا دیدار ممکن ہے؟ ایسا ہرگز ممکن نہیں ہے۔ یہ ہمیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مثال سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جب انہوں نے دیدار الہی کا جو ہے وہ اس کا انہوں نے خواہش ظاہر کی، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ کہا گیا کہ آپ اس کتاب نہیں لا سکتے، اور وہی ہوا پھر۔ لیکن ان کی ذوق و شوق اور ان کی بےتابی کو دیکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ان کو خوش کرنے کے لیے ان سے یہ کہا کہ آپ یہ سامنے پہاڑ پہ آپ نظر ڈالیں، اگر تو یہ تجلی کو یہ برداشت کر سکے تو آپ دیکھ سکیں گے۔ لیکن جیسے ہی اللہ تعالیٰ نے اپنی تجلی ڈالی، اپنی اس پہ پہاڑ پہ اللہ تعالیٰ کا نور ظاہر ہوا، تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا ان کے سامنے، اور وہ خوف سے حضرت موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے۔ تو انسان کے لیے بالکل ممکن نہیں ہے، کیونکہ انسان کی آنکھ جو ہے مادی لحاظ سے بہت ہی کمزور ترین چیز ہے اور اس کو برداشت نہیں کر سکتی۔ اس کی مثال ہم سورج سے سمجھ سکتے ہیں کہ سورج، انسان اگر اللہ کی مخلوق سورج کو دیکھے تو اس کی جو روشنی ہے، اس کی ضیاء پاشیوں کو براہ راست دیکھنے کی تاب نہیں لا سکتا، بالکل بھی نہیں دیکھ سکتا۔ تو تجلی انوار تو پھر اللہ تعالیٰ کی نور تو بالکل ہی اس کے لیے، وہ تو سورج تو اللہ کی مخلوق ہے، جب اس کی مخلوق کی پہ ہم اس طرح کی نظر نہیں ڈال سکتے، تو اللہ تعالیٰ کا تو نور پوری کائنات میں پھیلا ہوا ہے، پوری کائنات اسی کے نور سے روشن ہے۔ تو اسی طرح اس کی ایک اور مثال ہم اپنے رنج و غم کی کیفیت جو طاری ہوتی ہے اس سے بھی ہم لے سکتے ہیں کہ جس انسان پہ یہ کیفیات گزرتی ہیں، تو وہی اندازہ کر سکتا ہے کہ اس وقت میرے اوپر غم کی کیفیت ہے، میرا دل خوش ہے یا میرا دل غمگین ہے۔ وہ اس اثر کو جو قبول کرتا ہے تو وہی اس کو بیان کر سکتا ہے۔ تو بالکل اسی طرح سے ہے، اللہ تعالیٰ کی نور کو ہم لوگ، اللہ تعالیٰ کی تجلیات کو اور اس کو ہم اس کی کائنات میں نشانیاں جو پھیلی ہوئی ہیں ان کو دیکھ کے ہم اس کو پہچان سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ڈائریکٹ نور دیکھنا، اللہ تعالیٰ کو ڈائریکٹ دیکھنا بالکل بھی ممکن نہیں ہے۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مثال سے ہم اچھی طرح سے سمجھ سکتے ہیں۔ پھر اس کے بعد تیسرا سوال ہے، جو لوگ ناحق زمین میں تکبر کرتے ہیں ان کا طرز عمل کیا ہوتا ہے؟ جو لوگ تکبر کرنا یعنی بڑا بننا، اپنے آپ کو سب کچھ سمجھنا، خود پسندی کا شکار ہونا، اور یہ سب چیزیں جو ہیں تکبر میں آتی ہیں، اور تکبر جو ہے، کبریائی جو ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی چادر ہے۔ ذرائی برابر بھی اللہ تعالیٰ کو تکبر جو ہے وہ پسند نہیں ہے، کیونکہ جو بھی رائے برابر بھی تکبر اگر کرتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی کبریائی میں جو خلل ڈالتا ہے۔
یہ ایک طرح سے شرک میں بھی آ جاتی ہے یہ چیز. اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے ہمیشہ اس اخلاقی اور روحانی بیماری سے ہم سب کو محفوظ رکھے, آمین. اور تکبر کرنے والا جو ہے وہ ظاہر ہے کہ اپنے آپ کو سب سے بالا تر سمجھتا ہے, اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ جو کچھ میں ہوں, جو کچھ میں کر سکتا ہوں اور وہ دوسرا نہیں کر سکتا, یا جو نعمتیں میرے پاس ہیں دوسرے کے پاس نہیں ہے, دوسروں کو حقیر سمجھنا, یا اپنی کسی کام کو بہت اعلیٰ سمجھنا, کوئی بھی چھوٹا سا عمل کر کے اس کو بہت سمجھنا کہ میں نے بہت بڑا کارنامہ سر انجام دے دیا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے. اور تقویٰ کا تکبر جو ہے وہ تو سب سے زیادہ خطرناک ہے. اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے تمام مومنین کو, تمام مسلمانوں کو, ہم سب کو اللہ تعالیٰ اس تکبر کی اور بڑا بننے کی اس اخلاقی روحانی بیماری سے, اور یہ شرک کی حد تک چلا جاتا ہے یہ چیز, تو اللہ تعالیٰ اس سے ہمیں ہمیشہ محفوظ رکھے ہم سب کو, آمین. اس کے بعد چوتھا سوال ہے, اللہ تعالیٰ کے نزدیک سعی و عمل کے بارآور ہونے کا انحصار کن امور پر ہے؟ انسانی سعی و عمل کے بارآور ہونے کا انحصار دو امور پر ہے. ایک یہ کہ وہ سعی و عمل اللہ کے قانون شرعی کی پابندی میں ہو, اور دوسرے یہ کہ اس سعی و عمل میں دنیا کے بجائے آخرت کی کامیابی پیش نظر ہو. یہ دو شرطیں جہاں پوری نہیں ہوں گی وہاں لازماً حبط عمل واقع ہوگا. جس نے اللہ سے ہدایت لیے بغیر بلکہ اس سے منہ موڑ کر باغیانہ انداز پر دنیا میں کام کیا, ظاہر ہے کہ وہ خدا سے کسی اجر کی توقع رکھنے کا کسی طرح حقدار نہیں ہو سکتا. اور جس نے سب کچھ دنیا ہی کے لیے کیا اور آخرت کے لیے کچھ نہ کیا, کھلی بات ہے کہ آخرت میں اسے کوئی ثمرہ پانے کی امید نہیں رکھنی چاہیے, اور کوئی وجہ نہیں کہ وہاں وہ کسی قسم کا ثمر پائے. تو اللہ تعالیٰ اس سے بھی محفوظ رکھے. اسی لیے یہ والی دعا جو ہے قرآن پاک میں ہی اللہ تعالیٰ نے یہ دعا ہمیں سکھائی ہے, ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار, آمین. کہ دنیا کی بھی حسنات جو ہیں وہ ہماری آخرت کی ہی تیاری کے لیے ہوتی ہیں, کہ دنیا کی حسنات اللہ تعالیٰ ہمیں ملیں, اور اس دنیا میں جتنی بھی خیر اللہ تعالیٰ نے اتاری ہے, اللہ تعالیٰ ہم اس ہر خیر کے جو ہیں محتاج ہیں, اور خیر کے ہی طالب رہنا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہم سے جب تک زندگی ہے خیر ہی ہم سے جو ہے وہ تقسیم ہو, اور خیر کا ہی باعث بنے ہماری زندگیاں. یہ دعا بھی مانگنی چاہیے, اللہم بارک لی فی الموت و فی ما بعد الموت, کہ اللہ تعالیٰ بس ہماری زندگیوں کو, ہماری زندگیوں میں موت سے پہلے بھی برکت دے اور موت کے بعد بھی برکت دے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں ہم سے ایسے کام لے لے جس مقصد کے لیے ہمیں اس دنیا میں بھیجا ہے, اور آخرت کی تیاری پیش نظر رہے ہمارے ہر وقت, آمین ثم آمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.